ناظرین، ہمیشہ ہم آپ کو جب بھی وظائف دیتے ہیں تو ایک بات بتاتے ہیں کہ آپ نے دعا مانگنی ہے وظیفہ کرنے کے بعد، یا آپ نے اس چیز کے لیے دعا کرنی ہے۔ آپ کو بتا تو دیا جاتا ہے کہ دعا کرنی ہے۔ ظاہر ہے کہ دعا ہر ایک کو معلوم ہوتا ہے کہ ایسے ہاتھ اٹھا کے اللہ رب العزت سے حاجات مانگنی ہے، لیکن ناظرین، دعا ایک چھوٹا موٹا عمل نہیں ہے، بلکہ بات اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ الدعاء هو العبادہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا ہی عبادت ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کے اللہ رب العزت سے مانگ رہا ہے تو وہ یہ سمجھا کریں کہ وہ عبادت کر رہا ہے۔ جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے، قرآن پاک پڑھنا عبادت ہے، سجدہ کرنا عبادت ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا بیسیکلی عبادت ہے۔ اب یہ اس عبادت کی کتنی اہمیت ہے، آئیں ذرا آپ کو اپنی کامن زندگی میں سے کچھ اس کے بارے میں بتائیں، ہماری عام زندگی کے الفاظ میں سے۔ اگر میں آپ کو اپنی گھریلو مثال بیان کروں ناظرین، آپ بھی بچے رہے ہیں، آپ کے بچے بھی ہیں، ہم بھی بچے تھے کسی زمانے میں، تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ جو بچہ ہوتا ہے نا، 7 8 9 10 سال تک بچہ تقریباً جو ہوتا ہے، بلکہ 15 سال تک بھی یہی سمجھے، اس کی ساری کی ساری امید اپنے والدین کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کی ساری خوشیاں، اس کی امیدیں، اس کی تمام حاجات، وہ یہی سمجھتا ہے کہ میرے والدین جو ہیں وہ جب ہیں تو میں جو کچھ مانگوں گا مجھے مل جائے گا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچے کا کوئی چیز مانگنے کا دل کرتا ہے، خواہ وہ نئے کپڑے ہوں، کھلونے ہوں، کوئی اسکول کی چیز ہو، یا کچھ بھی، کوئی گفٹس وغیرہ ہوں، اینی تھنگ، تو وہ اپنے والدین سے مانگتا ہے۔ اور والدین میں بھی کیا کرتا ہے کہ پہلے وہ بچہ اپنی امی سے کہتا ہے، امی مجھے یہ چیز چاہیے۔ امی وہی جو میسج ہوتا ہے وہ پاس کر دیتی ہے جی گھر کے سربراہ یعنی والد محترم کو، کہ یہ بچہ یہ چیز کہہ رہا ہے تو میں اس کو لے کے دوں یا نہ دوں یا کیا کروں۔ تو یہ ایک سسٹم ہوتا ہے گھر کا۔ تو ناظرین، اگر اللہ نہ کرے کہ وہ بچہ بار بار چیز مانگ رہا ہے اور وہ چیز اس کو نہیں مل رہی، تو بچہ کیا کرتا ہے؟ آپ کیا کرتے تھے اور میں کیا کرتا تھا؟ ضدیں، رونا، آنسو، اور بعض دفعہ تو کھانا بھی نہیں کھانا، بعض دفعہ تو میں اسکول بھی نہیں جاؤں گا جب تک یہ میری خواہش پوری نہیں ہوگی۔ مجھے ابھی تک یاد ہے ناظرین، بچپن کی بات ہے، میں جب کلاس تقریباً 5th میں تھا، 5ویں کلاس میں تھا، مجھے ایک گاڑی پسند آ گئی کہ مجھے ایک گاڑی چاہیے۔ تو میرے ابو بیمار تھے اور ان کی ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف تھی، وہ یعنی کہ مریض تھے، مریض اس طرح کہ جس کو ڈاکٹر نے منع کیا ہوا تھا کہ چلنا نہیں، آپ کو 3 ماہ تک چلنا بھی نہیں ہے۔ تو یہ ناظرین 75 76 کی بات ہوگی ناظرین۔ تو اس وقت کی بات ہے یہ کہ میں نے جب ضدیں کرنا شروع کر دی کہ مجھے وہ گاڑی چاہیے۔ کتنے کی آتی ہے جی گاڑی؟ وہ میں نے کہا جی میں نے ایک پٹھان کی دکان سے دیکھی ہے تو 10 روپے کی ہے۔ اس وقت کے 10 روپے بھی آج کے 1000 روپیہ ہی ہوا ناظرین۔ تو امی نے کہا کہ نہیں ابو، آپ کے بیمار ہیں اور ابھی ہم افورڈ نہیں کر سکتے اس کو، کیونکہ پہلے ابو کام کرتے تھے تو وہ ایران میں ہوتے تھے جیسے آج لوگ سعودیہ میں ہوتے ہیں، تو وہ آئے ہوئے تھے اور بیمار تھے، تو امی نے کہا تھا نہیں، ہم نے گھر کا خرچہ ذرا ہاتھ دبا کے کرنا ہے۔ تو میں نے کہنا شروع کر دیا میں نہیں جاؤں گا اسکول جب تک کہ مجھے گاڑی نہیں ملے گی۔ ابو نے کہا کہ ایسا کرو، میں وعدہ کرتا ہوں آپ اسکول جاؤ، آپ جب اسکول سے واپس آؤ گے تو تمہیں گاڑی جو تمہاری گاڑی گھر پر ہی ہوگی۔ ناظرین، میں اسکول گیا اور جتنی دیر میں اسکول میں رہا میرا دھیان یہی تھا کہ گھر میں جاؤں گا تو مجھے گاڑی وہ مل جائے گی، کیونکہ یہ وعدہ ابو نے کیا ہوا ہے، امی نے نہیں کیا ہوا۔ امی بعض دفعہ جو ہوتا ہے وہ چلیں ایکسکیوز کر لیتی ہوتی ہیں، لیکن ابو کی بات ایک ہوتی ہے وہ بالکل۔ تو ناظرین، میں چھٹی میں بھاگتا ہوا آیا اور آگے سیدھا میری گاڑی کہاں ہے؟ تو ابو لیٹے ہوئے تھے اور درد تھا ان کو شدید ریڑھ کی ہڈی میں۔ تو انہوں نے بتایا جی کہ وہ سامنے الماری کھولو۔ میں نے الماری کھولی تو اس میں گاڑی، اور میں اتنا خوش ہوا، اتنا خوش
کہ میں اپنے الفاظ میں اس خوشی کو بتا نہیں سکتا۔ جا کے ابو کو گلے لگایا، تھینک یو کہا اور گاڑی سے کھیلنا شروع کر دیا۔ تو میں نے کہا امی لے کے کون آیا ہے؟ تو امی نے کہا کہ ابو گئے ہیں۔ میں نے کہا ابو تو چل نہیں سکتے۔ امی نے کہا ابو گئے ہیں اور سائیکل چلا کے گئے ہیں، اور جب کہ گئے ہیں ان کی کمر میں زیادہ درد ہونا شروع ہو گیا ہے، جبکہ ڈاکٹر نے منع کیا ہوا تھا۔ تو یقین کریں کہ ناظرین، وہ دن اور یہ دن آج تک مجھے پتہ چل گیا ہے کہ والد محترم کے سامنے جب اپنی خواہش پیش کرو تو سوچ سمجھ کے پیش کرو، کیونکہ ابو جو ہوتے ہیں نا والد محترم، وہ اپنا لہو بیچ کے بھی آپ کو جو ہے وہ اپنے گردے بیچ کے، اپنا جسم بیچ کے، اپنا خون بیچ کے آپ کو، آپ کی جو ہے وہ حاجات پوری کرتے ہیں۔ تو یہ بات ہو رہی تھی حاجات کی۔ تو ناظرین، میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی کہ جیسے گھر میں ابو ہوتا ہے تو دعائیں مکمل ہوتی ہیں اور پوری ہوتی ہیں، اسی طریقے سے ہمارا اللہ عز و جل، اللہ رب العزت ہمارے لیے دا آل مائٹی ہے، تمام حاجات پوری کرنے والا ہے۔ ہمیں کچھ اللہ کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کرنا ہوتا ہے جیسے ہم اپنے والدین کے ساتھ رو کے گڑ گڑا کے جو ہم جب اپنی دعائیں پوری کرواتے ہیں، تو کچھ اللہ کے ساتھ ایسے ہی کرنا ہوتا ہے ناظرین۔ تو جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعائیں قبول فرماتا ہوں۔ تو ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کی دعا کی قبولیت کی کچھ شرائط ہیں، جن میں 3 صورتیں تو مست ہونی چاہیے۔ نمبر 1، وہی چیز اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے جو اس سے مانگی جاتی ہے دعا کے ذریعے۔ تو جو اب آپ دعا مانگا کریں تو اپنا فوکس اس دعا پہ رکھا کریں کہ اے رب مجھے یہ چیز ہی چاہیے، مجھے یہ چیز ہی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے کہ جب انسان وہ چیز مانگتا ہے، اگر وہ چیز اس کے لیے بہتر نہ ہو تو اللہ رب العزت اس سے کوئی بہتر چیز عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں۔ یا اللہ رب العزت اگر وہ دعا، تیسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ اللہ رب العزت دعا کو ٹال دیتا ہے تو دعا کو ویسٹ نہیں کرتا، اللہ رب العزت اس کے ذریعے کوئی ہم پہ آنے والی بڑی مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ تو دعا کی شرائط کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں شرائط کہ آپ کا دل بہت خالص ہو، ایمان آپ کا بہت زیادہ سٹرانگ ہو ناظرین، ایمان ایسا ہو کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں وہ واقعی آل مائٹی ہے، اور وہ دینے والا ہے، اور وہ دیتا ہے، اور وہ سنتا بھی ہے۔ تو اب اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت نے کیا فرما دیا کہ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ عبادت کو اسی اللہ کے لیے خاص پکارتے ہوئے اسی کو پکارو۔ اب دوسرا یہ بھی ناظرین آتا ہے اس میں شرائط میں کہ آپ نے کھایا ہوا ہو وہ حلال ہو، جو پہنا ہوا ہو وہ حلال ہو، اور اگر آپ باوضو ہوں تو اور بھی بات ہے۔ اب جہاں تک بات یہ رہے گی کہ ناظرین، اللہ رب العزت نے تو اپنے رسولوں سے کہہ دیا یا ایھا الرسل قلوا من طیبات وعملوا صالحا، کہ اے رسولو حلال روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اور امتیوں کے لیے کیا فرما دیا اللہ رب العزت نے؟ رسولوں کو بھی یہ کہہ دیا کہ رسولو حلال روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو، اور یہ کہہ دیا ہم مومنوں کو کیا کہہ دیا؟ الحمدللہ، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ اے مومنو ہماری پاکیزہ دی ہوئی روزی سے کھاؤ، اور پھر اس کے بعد دعا کرو۔ اب آداب کیا ہیں؟ دعا کے کچھ آداب ہیں، وہ کیا ہیں؟ ادعوا ربکم تضرعا، اور اپنے رب کو گڑ گڑا کر پکارو۔ جیسے میں نے رو پڑا تھا کہ میں نہیں جاؤں گا اسکول، مجھے یہ چیز چاہیے۔ ناظرین، میں آپ کے ساتھ اپنی ایک پرسنل چیز شیئر کروں کہ میں نے ہمیشہ زندگی میں 55 سال کا ہوں، 55 سال سے جب بھی اپنے رب العزت سے گڑ گڑا کر، رو کر، رقت کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر، جب آنسو گرا کر دعا مانگی ہے، اللہ کی قسم مجھے وہ ملا۔ خواہ وہ مجھے بیٹا ہی چاہیے تھا، یعنی اولاد نرینہ ہی چاہیے تھی، خواہ مجھے ایک بہت بڑا محل جیسا گھر ہی چاہیے تھا، میں نے اللہ سے مانگا، رو کر گڑ گڑا کر، میرے رب نے مجھے عطا فرمایا۔ یقین کیجئے ناظرین، میرا ایسا ایکسپیرینس ہے، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں۔
مجھے جب بھی کوئی چاہیے ہوتا ہے، مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے تو اپنے رب العزت کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر مانگنا ہے، اور وہ میرے رب نے مجھے عطا فرماتا ہے وہ، الحمدللہ۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نیکیوں کو بھی سامنے رکھ کے اللہ رب العزت سے مانگو، دعا مانگو اللہ رب العزت سے نیکیوں کو سامنے رکھ کے، کہ یا اللہ میں نے اگر کوئی نیکی کی ہے تیرے تو وہ تجھے قبول ہوئی ہے، تو اس نیکی کے صدقے ہی میری دعا قبول کر لے، مجھے یہ چیز چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 3 دوستوں کا قصہ بتایا جو ایک غار میں بند ہو گئے تھے، پتھر آگے آ کے گر گیا تھا، تو سب نے اپنی اپنی نیکی بتائی تھی، تو اس غار کا دروازہ معجزاتی طور پر کھلا تھا۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے کیونکہ میرے نبی نے بتایا ہے ناظرین۔ تو اس لیے آپ بھی اس نیکی کو اپنے لیے دعا کے لیے ڈھال بتائیے اور اللہ رب العزت کے حضور پیش کیجئے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہاتھ اٹھا کے اپنے دونوں کندھوں کے بیچ اور چہرے کے سامنے لا کے، اس لیول پہ نہیں، اس لیول پہ لا کے، مطلب ایسے بھی کر لیں لیکن یہ والا لیول جو ہے سب سے بہترین ہے۔ چہرے کے سامنے ایسے نظریں جھکا کے اور بس کہ یا رب، جو دعا کے طریقے ہیں بس آپ نے مانگنا ہے، اور اس سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا پیش کرنی ہے، اللہ رب العزت کی تعریف کرنی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کا بہترین طریقہ ہے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، 100 بار پڑھ لیجئے۔ اب مانگیے اللہ رب العزت سے جو بھی چاہیے، اور دیکھیں اللہ رب العزت عطا فرماتا۔ میں مختصر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، بتانے کو بہت کچھ ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ اللہ سے اس طرح مانگیں کہ آپ کو ملنے جا رہا ہے اور اللہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، بس ماں بیٹھا ہے۔ گڑ گڑائیں، روئیں، اللہ کے سامنے نہیں گڑ گڑائیں گے تو کس کے سامنے گڑ گڑائیں گے؟ اور ہے ہی کون، ٹھیک ہے ناظرین؟ آپ سے گزارش ہے کہ دعا جب کریں تو پہلے دوسروں کے لیے دعا کریں اور بعد میں اپنے لیے، وہ دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ اور بھی دعا کی کافی چیزیں ہیں جو آپ کو انشاءاللہ کبھی لائیو جو ہماری محفل ہوتی ہے، روحانی محفل، اس میں بتائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو دعا کرنی کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کی توفیق اسی کو حاصل ہوتی ہے جس کی دعائیں قبول ہونی ہوتی ہے۔ دوسرا کہتا ہے دعائیں کرنے کا فائدہ کیا، کون سی قبول ہونی ہے؟ وہ پہلے ہی نا امید ہو چکا ہوتا ہے، اور جو نا امید ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کو یہ بات پسند ہی نہیں ہے کہ اللہ سے نا امید ہو، کیونکہ اللہ کے ہاں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔